السلام علیکم معزز دوستوں، پیش خدمت ہے دعائے حرزی جان جسے لکھا ہے عثمہ مجاہد نے۔ آج ہم اس کے 18 ایپیسوڈ پڑھیں گے، اور ناول کی جانب بڑھنے سے پہلے نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، شیئر کر دیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو سے آپ آگاہ ہو سکیں۔ شکریہ۔ او مائی لٹل فیری، میں تمہیں بتا نہیں سکتا اس ایک ہفتے میں نے تمہیں کتنا مس کیا ہے۔ زمل مریم شاہ کے پورا اعتماد انداز اور مسکراہٹ پہ بے ساختہ پیچھے ہوئی تھی۔ ابھی ملاقات ہوئی ہے میری اپنی پیاری بھابھی جان سے، پر وہ کچھ سننے سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ لیکن میری جان، آپ کو تو میری بات سننی پڑے گی۔ آفٹر آل آپ کے سو کالڈ لالا جان کی زندگی کے بعد جو ٹھہری۔ مریم شاہ نے دونوں ہاتھ سینے پہ باندھے اس کے ہوائیاں اڑاتے چہرے کا نظروں سے حصار باندھا تھا۔ میں آپ سے ڈرنے والی نہیں ہوں، آج سمجھ؟ وہ خود اعتماد دکھانے کی کوشش میں نڈھال ہو رہی تھی، وہیں زبان ساتھ دینے سے انکاری ہو رہی تھی۔ اتنی بہادری آخر سیکھی کہاں سے مسز مریم شاہ؟ ایک ہی ہفتے میں یہ کایا پلٹ کیسے؟ وہ نامحسوس انداز میں اس کے اور اپنے درمیان فاصلے مٹاتے ہوئے بولا تھا۔ دور رہ کے بات کریں، زمل سچ پٹاتے ہوئے بولی تھی۔ دور ہی تو نہیں رہ سکا، اور نہ رہنا چاہتا ہوں میری جان۔ وہ ایک دن جو میری فتح کا تھا، میرے جنون کے حاصل کا تھا، رہ رہ کے یاد دلاتا ہے کہ میری تو سانسیں بھی زاور شاہ اپنے ساتھ لے کے جا چکے ہیں۔ میں اپنے کھوکھلے وجود کا کیا کروں میری جان؟ مریم شاہ نے دلبرانہ ادا سے کہتے اس کا عمومی ہاتھ تھاما تھا۔ میں نے تمہیں چنا، ہاں تمہیں، کیونکہ مجھے احساس تھا کہ تم میرا کمزور پہلو جان چکی ہو اور میری ناقص روح کو پرسکون راستے پہ لے چلو گی۔ میں نے تمہیں چنا کیونکہ مجھے احساس تھا کہ یہ زندگی بس تمہارے لائق ہے، صرف تمہارے لائق، تمہارے ساتھ، تمہاری ہمنوائی میں۔ مریم شاہ کی آواز میں نہ جانے کون سا احساس تھا جو اس کے اندر سنسناہٹ پیدا کر رہا تھا۔ پلکیں بھیگنے لگی تھیں، کیسے وہ رنگوں سے کھیلنے والی تتلی تھی جسے مریم شاہ نے ایک جھٹکے میں مسل دیا تھا۔ ہاتھ چھوڑے میرا۔ آنسو اس کا چہرہ تیزی سے بھگو رہے تھے۔ یہی تو مشکل کام بن گیا ہے، اور اس کام کو مشکل بنایا ہے تمہاری لمحوں کی قربت نے۔ مریم شاہ کے دیے حوالے اس کا چہرہ سرخ کر رہے تھے۔ واپس لوٹ آؤ زمل شاہ، کہ میں تمہارے ساتھ ایک زندگی گزارنے کی خواہش کرنے لگا ہوں۔ تمہارے شوق میں رکاوٹ پیدا نہیں کروں گا، بلکہ میں ڈگری لینے میں تمہاری ہیلپ کروں گا۔ وہ اس کا ہاتھ سہلاتے واپس اسی وحشت کی دنیا میں لے جانے کا متمنی تھا۔ نہیں، کبھی نہیں، زمل نے اس سے ہاتھ چھڑانے کی تگدو کرتے ہوئے کہا۔ زندگی ایک بار دھوکہ دیتی ہے زمل، اور لوگ بھی۔ وہ دھوکہ میں کھا چکا ہوں، زاور شاہ کے خلاف بنے ہوٹل والے پلان میں فیل ہو کے۔ لیکن تم سمجھ سکتی ہو کہ میرا اگلا قدم کس ایکسٹریم لیول پہ جائے گا۔ شاید اس کھیل میں کسی کی جان بھی جا سکتی ہے، اور کس کی؟ وہی جو میرے اور تمہارے درمیان کی دیوار بن رہا ہے۔ اس خلا نامے کی حیثیت کو میں نہیں مانتا ہوں، اس لیے اپنے لالا سے کہو یہ ہتھ کنڈے آزمانا چھوڑ دے، کیونکہ تمہیں میرے پاس آنا ہے۔ کب؟ یہ فیصلہ میں تم پہ چھوڑ رہا ہوں۔ جس جگہ وہ ٹھہرے تھے وہاں لوگ نہ ہونے کے برابر تھے، تبھی مریم اس سے قربت بنائے ہوئے تھا، اور ہلکے سے اس کے کانوں کی لو دانتوں میں چباتے ڈھکے چھپے الفاظ میں سے بہت کچھ سمجھاتے واپس جا چکا تھا، جبکہ زمل کے پاؤں تلے سے زمین سرکی تھی۔ شاید اس کھیل میں کسی کی جان بھی جا سکتی ہے، اور کس کی؟ وہی جو میرے اور تمہارے درمیان کی دیوار بن رہا ہے۔ ایک ہی جملے کی بازگشت نے اسے کتنی دیر سٹک کیے رکھا تھا۔ جب زاویہ کی کال پہ وہ ہڑبڑا اٹھی تھی، خالی خولی نظروں سے سیل دیکھتے وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی، جو ابھی تک مریم شاہ کے لب و انداز میں گمسم سی کھڑی تھی۔ ہوش میں آتے ہی آنکھوں کی نمی کو صاف کرتے باہر کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ نورالعین پہلے باہر آئی تھی، اور زمل کو اس کے ہمراہ نہ دیکھ کر وہ پریشان ہو اٹھا تھا۔ زمل کہاں ہے؟ کال بھی پک نہیں کری ہے وہ۔ زاویہ کے پریشان کن انداز پہ نورالعین نے لب چبائے تھے۔ وہ پہلے ہی زمل کو لے کے پریشان تھا، اگر وہ اسے مریم شاہ کی بابت بتا دیتی تو یقیناً یہ معاملہ بڑھ جاتا۔ تبھی زمل کو آتے دیکھ کر وہ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پرسکون ہوئے تھے۔ آر یو اوکے زمل بیٹا؟ زاویہ پریشان سا اس کے پاس آیا تو وہ بدقت مسکرا سکی تھی۔ فائن، وہ جلدی سے بولتی بیک ڈور کھولتے گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ زاویہ نے نورالعین کو دیکھا تو وہ بھی فرنٹ ڈور کھولتے بیٹھی تھی، جبکہ زاویہ نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہی ان دونوں سے آج کی روٹین کا احوال پوچھا تھا۔
اٹ واز فائن ڈے. نورالعین نے شانے اچکاتے ہلکا پھلکا انداز اپنایا تھا. ہم زاویہ نے ہنکارا بھرتے اسے اگنور کرتے زمل کی کمپنی جوائن کی تھی. وہ بھی اس گفتگو میں کچھ دیر پہلے کے واقعے کو فراموش کرنے کی کوشش کر رہی تھی. انہیں گھر ڈراپ کرتے وہ واپس جا چکا تھا. نورالعین کو ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ اسے اگنور کر رہا ہے، یا شاید وہی ذہنی طور پہ اتنا ڈپریس تھی کہ اوور تھنکنگ کر رہی تھی. رات گئے وہ واپس آئے تو نورالعین کو اپنے لیے محو انتظار پاتے اندر تک سرشاری دوڑی تھی، پر بنا اس پہ کچھ ظاہر کیے وہ فریش ہونے چلا گیا تھا. واپس آیا تو اسے ہاتھوں کو چٹکھاتے کچھ کہنے کے لیے متعامل پایا تھا، مگر پہلے لب نہ کھولنے کی منت مانی وہ اسے مکمل اگنور کرتے ہوئے آئینے کے سامنے چہرے بال بنانے لگا تھا. شاہ وہ نورالعین سے صبر نہیں ہو پایا تھا تو وہ اس کے پیچھے آ ٹھہری تھی. جی بولی نورالعین. زاویہ نے پہلی پکار پہ لبیک کہا تھا مگر انداز نہ روٹھا سا تھا. اس کا نورالعین کہنا نورالعین سے صاف ناراضگی کا پتہ دے رہا تھا. کیا آپ ہم سے ناراض ہیں؟ بالآخر اس نے اپنی الجھن ظاہر کی تھی. شاید. کنگا ٹیبل پہ رکھتے وہ مڑتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل سے ٹیک لگائے دونوں ہاتھ سینے پہ باندھے بغور اسے دیکھ رہا تھا، جو نائٹ ڈریس میں ملبوس اپنے بالوں کو چھوٹے سے کیچر میں مقید کیے ہوئے تھی، جبکہ اس کے ڈھیلے جوڑے سے نکلتی کچھ لٹیں اس کے چہرے اور گردن کا احاطہ کیے اسے رف سے حلیے میں بھی جاذبیت بخش رہی تھی. پر کیوں؟ ہمارا مطلب ہے اب تو ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے جس پہ آپ کا موڈ خراب ہو. اس کی جاں پہ بنی تھی. کیسے اور کب وہ شخص اتنا اہم ہو گیا کہ اس کے موڈ سوئنگز بھی نوٹس کرنے لگی تھی؟ زاویہ کے لیے اس کا بے ساختہ انداز اتنا دلکش تھا کہ اس کا دل چاہ رہا تھا اس خود ساختگی ناراضگی کو رفع دفع کرتے اسے اپنے قریب کر لے، لیکن اس کی لاپرواہی کی سزا بھی تو بنتی تھی. یہ تو آپ خود سے پوچھیں نورالعین شاہ کہ آپ نے کیا ہے، کیونکہ آپ ان سے بہتر خود کو جانتی ہیں. وہ لاپرواہی سے کہتے ڈریسنگ ٹیبل سے ہٹتے بستر پہ دراز ہوا تھا اور نورالعین کا تکیہ اٹھائے منہ پہ رکھا تھا، جہاں سے لیڈیز پرفیوم اور شیمپو کی ملتی جلتی مہک کو اس نے لمبی سانس کھینچتے اپنے اندر تک اتارا تھا. کمرے میں خاموشی کا راج تھا، جبکہ وہ دھیمے قدموں سے چلتی زاویہ کے پہلو میں آ ٹکی تھی. زاویہ نے اس کا پاس بیٹھنا محسوس کیا تھا مگر خود کو ساری صورتحال سے الگ رکھا تھا. لیکن کب تک، جب اگلا قدم لمحہ دم بخود کر دینے والا تھا. ساری لاپرواہی اور ناراضگی کا دکھاوا بگ سے اڑا تھا جب اس کے کشادہ سینے پہ سر ٹکائے سسک اٹھی تھی. خود کو لاکھ پر اعتماد ظاہر کرنے کے باوجود بھی وہ مریم شاہ کے انداز و اعتبار سے سہمی ضرور تھی. اس پر زاویہ کے انداز اس کے اندر چھائی اداسی کو مزید ہوا دے رہے تھے. نور جاں. وہ اسے شانوں سے پکڑے اٹھ بیٹھا تھا جبکہ نورالعین اس کے سینے میں چہرہ چھپائے مزید سسک اٹھی تھی. نور جاں مجھے پریشان کر رہی ہے. وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اس کے کانوں کے پاس جھکتے ہوئے بولا تھا. اس کے ہونٹ نورالعین کی بالیوں سے ٹکرا رہے تھے. اور آپ صبح سے جو کر رہے ہیں کیا ہم اس سے پریشان نہیں ہو رہے ہیں؟ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہتے نم پلکوں سے اسے دیکھا تو جیسے وہ چاروں شانوں جھیل آنکھوں کے سامنے چت ہوا تھا. اس نے گہری سانس بھرتے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائی تھی جبکہ نورالعین کا سر ابھی بھی اس کے سینے پہ تھا. آپ نے میری کال کیوں نہیں اٹھائی؟ کتنی کالز کی میں نے، جانتی ہیں کتنا پریشان ہو رہا تھا میں. نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا انداز اس کی لاپرواہی کا بتاتے ہوئے تھوڑا سخت ہوا تھا. ہم اس وقت کلاس لے رہے تھے اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، جب سیل دیکھا آپ گیٹ پہ آ چکے تھے. وہ جو اسے مریم شاہ کے بارے میں بتانے لگی تھی اس کی جذباتی طبیعت کا سوچتے بات بدل گئی تھی. کال بیک بھی تو کی جا سکتی تھی، سنگل ٹیکسٹ بھی تو چھوڑا جا سکتا تھا نا. جانتی بھی ہیں اتنا اہم کیس چھوڑ کے میں فوراً وہاں آیا تھا. کیا آپ نے اپنا وجود میری آنکھوں میں ٹھہرتے نہیں دیکھا؟ اگر دیکھ لیں تو سارے رنگ آپ کے ٹھہرے، اور آپ اتنی بے رحمی سے میری ذات کی نفی کر دیتی ہیں جیسے میں کوئی غیر اہم چیز ہوں. زاویہ کے سخت انداز پہ وہ منہ بس توڑتے اس کے سینے سے سر اٹھا گئی تھی. اوکے، ہماری غلطی ہے، جتنا ڈانٹنا ہے ڈانٹ لیں، پر یوں اگنور کرنے کا مقصد؟ اس کی آواز پھر سے بھرانے لگی تھی، جبکہ زاویہ تو جیسے انسان آنسوؤں کی نیا میں بہنے کو تیار تھا تبھی وہ دوسرے پل اسے بازو سے تھامے اپنے پہلو میں لیٹاتے اس پہ جھکا تھا. غلطیوں کی سزا دی جاتی ہے نور جاں، اور مجرم کو مقصد پوچھنے کی اجازت نہیں ہوتی بلکہ سزا بھگتنی ہوتی ہے.
بیرسٹر ظاہر شاہ کے سامنے یا تو کوئی بڑا وکیل لائیں یا تو اپنے کمزور دلائل پہ وقت صرف نہ کرتے ہوئے سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ظاہر شاہ کی گھمیر آواز نے اپنا طلسم بکھیرا تو اس کا کالر تھامے اس کی گردن میں دونوں بازو حمائل کر گئی تھی۔ اور شاہ من، آپ کے بغیر مجھے یہ جہاں درکار نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے آپ کے بغیر دنیا وارے میں نہیں ہے۔ ہمیں آپ کا ناراض ہونا سولی پہ لٹکا رہا ہے۔ ایسی بے رخی بہت جان لیوا ہے شاہ۔ اس کی آنکھیں بار بار بھیگ رہی تھیں جبکہ ظاہر شاہ نے نخل نخاستہ میں داخل ہوتے اس کے نخل تن کی تابناکیوں کو اپنی پیشانی پہ سنوارا تھا۔ آپ کی محبت سے ہم نے یہ جانا کہ پیار کیسے زمان و مکان کے نقشے بدل دیتا ہے شاہ من۔ محبت سے ہی ہم پر منکشف ہوا کہ جب سے ہم مبتلائے محبت ہیں ارض و سماوات کی گردشیں تھم گئی ہیں۔ وہ اسے اپنی چاہت کا اعتبار سونپتے ہوئے کچھ اقرار کر رہی تھی جو اس کی آنکھوں میں سرعام چھلکتے تھے اور اپنا مقدمہ جیتنے کے لیے وہ کوشاں تھی۔ لیکن ایک بات آپ بتانا بھول گئی ہیں نور جاں کہ یہ میرے صبر کی جزا ہے جس کے معصوم دل پہ روز اول سے آپ جبر کرتی آ رہی ہیں۔ نور العین کے سرخ زنبوران کو لفظوں کی پوشاک پہناتے ہوئے زاویہ بولا تھا۔ معصوم کون؟ اس نے زیر لب مسکراتے ہوئے چھیڑنے والے انداز میں کہا تھا۔ چچی جان کی نوری جاں، آپ ہماری معصومیت کو چیلنج نہیں کر سکتی ہیں۔ وضومانی انداز میں محبت بری جسارت کرتے اس کے پلکوں کو سجدہ ریز ہونے پہ مجبور کر گیا تھا، جبکہ مسحور زدہ سا انگشت شہادت سے اس کے رخساروں پہ اپنا نام لکھنے لگا تھا۔ اگر ممکن ہو میں کتنی اشکال چراؤں، کتنے ہی جنم اجسام بدل کر جہانی اداس کا کریا کریا چھانوں، چاہے ہر فرض ترک کر دوں، چاہے ہر غلطی کو اپناؤں، ایک چیز جو مجھ پر لوح ازل سے واجب ہے اور ابد تک واجب رہے گی، وہ میرا ہزارویں بار زندگی کے ملنے پر بھی ہر بار آپ کی محبت میں مبتلا ہونا ہے۔ زاویہ نے اپنی پور کے لمس پہ روشنائی گہری کرتے اپنے محرابی ہونٹوں کی چاپ چھوڑتے کہا تھا۔ شاہ، وہ اس شدت پہ لرزی تھی، وہ شخص لفظ لفظ محبت تھا تو اس نے محبت کو اپنا لباس بھی بنا رکھا تھا۔ بنات الناش کنیارتن اے زائد النور عیشم، یہ خوشبو، یہ تابندگی، یہ ترنم، یہ دلنشیں سراپا فقط تیرے ہونے سے خوبصورت ہے۔ اس کی جانلیوا سرگوشیوں میں ڈھلتی رات نور العین کو آئندہ کی حسین سماعتوں کی پیش گوئی کر رہی تھی، تو کھڑکی سے جھانکتے چاند نے ان کی پرائیویسی میں مخل نہ کرنے کا سوچتے سرما کے ٹھنڈے بادلوں میں روپوشی اختیار کی۔ اے متاعب بہرا، میرے اختیار میں اگر ہو تو آپ کو گلے سے لگا کے چاروں طرف محبت کی ایک لکیر کھینچ دوں کہ کوئی دکھ آپ تک نہ پہنچ سکے، کوئی غم کبھی نہ ستائے، سارے خواب حقیقتوں میں بدل سکوں، ہر دن رات صبح و شام محبتوں سے سجا سکوں، اپنی سماعتوں میں بکھرتی اسی ہنسی کے صدقے جاتے۔ زاویہ شاہ کا انداز بے ساختہ سا تھا جبکہ اس کا لمس نور العین شاہ کے لیے منوسلوا کی طرح تھا۔ اپنے کمرے میں بیٹھی نہ چاہتے ہوئے بھی وہ مسلسل اسی شخص کو سوچ رہی تھی جسے وہ سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ اپنی زندگی تلاطم میں پھنسی ایسی ناؤ لگ رہی تھی جہاں موت کا رقص تھا، جبکہ بارہا صبر کی تلقین کی جا رہی تھی تو وہیں کوئی اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ جمل شاہ کے لیے گھٹ گھٹ کر جینا اور ایسے کہ آنسو بھی آنکھ سے باہر نہ نکلے، ساری سسکیاں، سارے آنسو اندر ہی کہیں اتار لیے جائیں، ساری خواہشات گھونٹ کر اندر ہی کہیں دفن کر دیا جائے، دل درد سے پھٹ رہا ہو اور ہونٹوں سے مسکرانا پڑے، کتنا مشکل ہو رہا تھا، کتنی بڑی اذیت ہوتی ہے اسے گھٹ گھٹ کر جینے میں۔ وہ سب لوگوں کے ساتھ مل بیٹھتی تو کھل کر کہہ کے لگاتی، مگر ان کی آنکھوں میں چھپا درد کوئی بھی نہیں جان پا رہا تھا، جس کے دن ہنستے ہوئے گزرتے تھے اور راتیں تکیہ بھگوتے ہوئے، اور اسے اپنی حالت رحم لگ رہی تھی۔ میسج ٹون کی آواز پہ وہ چونکی جہاں 9 نمبر سے میسج ڈسپلے ہو رہا تھا۔ بے ربط خیالات، منتشر سوچیں، حیات کی گہما گہمی اور 400 شور و غل، ان سب کے باوجود تمہارا خیال پوری شدت سے میرے دل و دماغ پر حاوی ہے۔ سکون کا ہر رستہ تمہارے دروام تک جاتا ہے، سانسوں کے تال میل کی کوئی سبیل بنو، تمہارے محبت کا قیدی۔ بھیجنے والے نے آخر پہ ریفرنس نام دیا تھا، اسے ستنے پر مجبور کر گیا تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم میری نظروں سے اوجھل ہو تو یہ فقط خام خیالی ہے، تم میرے لاشعور کے حصار میں ہو کیونکہ تم میرے دل کی آنکھوں کا محبوب نظارہ ہو۔ اس کے میسج پڑھتے سمل کی آنکھیں بار بار بھر آ رہی تھیں، تبھی اس نے سیل آف کرتے ہوئے ایک طرف پھینکا تھا۔ وہ شخص اس کی زندگی کا گہن بن چکا تھا،
اس دم کی طرح اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ بے حد نفرت ہے مجھے آپ سے مریم شاہ، کاش کہ میں اتنی کمزور نہ پڑتی۔ جن لمحوں کے حوالے وہ لایا تھا وہ اسے تعصب میں مبتلا کر رہے تھے۔ اگلے دن کی گہما گہمی ایسی ہی رہی تھی۔ ایگزام سر پہ ہونے کی وجہ سے وہ دونوں ہی اپنا مکمل فوکس پڑھائی پہ رکھنے کی کوشش میں تھیں۔ نورالعین کے ایگزامز کے بعد جا خلاصی ہونے والی تھی، جبکہ وہ ہاؤس جاب کے سلسلے میں بھی زاویہ شاہ سے بات کرنا چاہتی تھی۔ اس دن ویکینڈ تھا اور تقریباً سب لوگ ہی گھر پہ تھے۔ شاہو جان کی آمد سے ہمیشہ کی طرح محفل کا توام اور رونق بڑھ جاتی تھی۔ زمل اپنے کمرے میں تھی، جبکہ نورالعین، سائرہ شاہ، شاہ نواز کے علاوہ شہیر اور بڑی اماں بھی وہیں تھے۔ بڑی اماں کی زاویہ شاہ کی اولاد دیکھنے کی برملا خواہش نورالعین کی مٹھیوں تک پسینہ بھر لائی تھی۔ یہ انتہائی خوش کن احساس تھا کہ جس شخص سے آپ بے پایہ محبت کرتے ہوں اور اس کے نام سے منسلک کوئی خواہش دل میں جڑ پکڑنے لگے تو زندگی کی چاہ بڑھ جاتی ہے۔ وہ اس کے بارے میں سوچتے ہوئے مسکرا رہی تھی تو بے ساختہ گھڑی پہ نگاہ ڈالی۔ آج کل انہیں کالج سے پک کرنے کے بعد لنچ وہ اکثر گھر پر ہی کر رہا تھا۔ تبھی وہ کھانا لگانے کا سوچتے جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تھی جب گھر کے ایکسٹینشن پہ بجتی ہوئی بیل پہ وہ اس طرف بڑھی تھی۔ اس کے ہیلو کے جواب میں دوسری طرف سے جو کہا گیا تھا وہ اس کو قدموں سے زمین نگال گیا تھا۔ تبھی وہ لڑکھڑاتے ہوئے زمین بوس ہوئی تھی۔ کیا ہوا ہے آپ کو نورے جاں؟ اس کے پیچھے آتی سائرہ اس کی جانب لپکی تھیں۔ مما شاہ، پر وہ پرنم آنکھوں سے بے جان ہو رہی تھی۔ کیا ہوا؟ کس کی کال تھی آخر؟ سائرہ شاہ نے کریڈل کو اٹھائے کانوں سے لگایا، لیکن دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں ملا تھا۔ شاید کال کر چکی تھی۔ مما وہ کال، وہ شاہ، السلام علیکم۔ وہ جو ہچکیوں میں سائرہ کو کچھ بتانے لگی تھی، زاویہ کی بھاری آواز پہ فوراً سے پلٹتے ہوئے اسے دیکھنے لگی تھی۔ زاویہ بیٹا یہ سب کیا ہے؟ کیا ہوا آپ کو؟ سائرہ شاہ فوراً سے اس کی طرف لپکتے ہوئے بولی تھی، جبکہ ماتھے پہ ہلکی سی بینڈیج تھی اور ہاتھوں پہ بھی۔ شاہ آپ؟ وہ اٹھ کے اس کی طرف بھاگی تھی، تبھی زاویہ کا درد جیسے سمٹا تھا جب اس کی متائی جہاں اس کے گلے لگتے سسک اٹھی تھی۔ وہ اس کے لیے رو رہی تھی، اس کی معمولی تکلیف پہ تڑپ رہی تھی۔ یہ احساس اسے دو جانوں گھائل کر رہا تھا تو وہیں اس کے رونے پہ تکلیف بھی ہو رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں چچی جان، کچھ خاص نہیں، بس معمولی سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ نورالعین کی پیٹھ تھپتھپاتے اس نے سائرہ شاہ سے مخاطب ہوتے کہا تھا۔ میں ہلدی ملا دودھ لاتی ہوں بیٹا۔ سائرہ شاہ نے بیٹی کا جذباتی انداز اور زاویہ شاہ کا گریز دیکھتے ہوئے وہاں سے جانا مناسب سمجھا تھا۔ آپ پلیز شاہو جان اور بڑی اماں کو نہ بتائیے گا، وہ پریشان ہو جائیں گے۔ زاویہ نے سائرہ کو روک کے کہا تو وہ ایک نظر سے دیکھتے محض سر ہلا گئی تھی، جبکہ اس کے ماتھے پہ لگی بینڈیج صاف حال بیان کر رہی تھی۔ نورے جان کیا ہوا ہے آپ کو؟ میں مرا تو نہیں ہوں، زندہ سلامت یہاں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، ٹھیک ٹھاک۔ یہ ایک معمولی سا حادثہ تھا، پھر کیوں رو رہی ہیں آپ؟ چچی جان کے سامنے بھی آکورڈ کر دیا مجھے۔ اس نے اپنے سینے سے لگی نورالعین کو رسانیت سے کہتے اس کی گرد بازو کا حصار مضبوطی سے باندھا تھا تاکہ وہ ایزی فیل کرے، جبکہ وہ اس کے لفظوں پہ تڑپ اٹھی تھی۔ آپ کو یہ مذاق لگ رہا ہے شاہ؟ میری جان نکل گئی تھی اس کال کو سنتے ہوئے۔ اپنے گرد سے اس کا حصار توڑتے وہ چیختے ہوئے بولی تھی جب زاویہ نے پھر سے اسے اپنے قریب کیا تھا۔ ریلیکس نوری جان، اتنا پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے یار۔ اور کون سی کال؟ میرا نہیں خیال کہ میں نے آپ کو کوئی کال کی ہے۔ زاویہ نے اس کی ٹھوڑی اٹھائی چہرہ اپنے سامنے کرتے الچی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ جیسے دھیمی پڑی تھی۔ نورے جان، ہمیں کچھ نہیں پتہ، نہ ہی ہم سے کچھ پوچھیں، ہم نہیں دیکھ سکتے آپ کو تکلیف میں۔ اگر خدا نخواستہ آپ کو کچھ ہو جاتا تو ہم بھی زندہ نہیں رہ پائیں گے شاہ۔ اس نے سسکتے ہوئے کہا تو زاویہ کے اندر بے چینی گھلی تھی، اس کے انداز سے نہیں بلکہ اس کی الجھی باتوں سے۔ تبھی زاویہ شاہ نے ذرا سا جھکتے اسے اپنی بازو میں اٹھایا تھا اور کمرے کی طرف بڑھا، جبکہ وہ اس کی تکلیف کے ڈر سے اسے منع کرتی رہ گئی تھی، جو بنا کندھے میں ہوتے پین کو ظاہر کیے مسکراتے ہوئے اسے اندر لایا تھا۔ آپ بتائیں کیا ہوا ہے؟ کیوں اتنی پریشان ہو گئی آپ؟ اور کس نے کال کی؟ شاہ آپ، میری بات مکمل نہیں ہوئی نورے جان۔ آپ نہیں بتائیں گی تو میں کسی اور سے پوچھ لوں گا، پھر اس بات کا شکوہ مت کریے گا کہ کوئی بھی کہ میں ناراض ہوتا ہوں۔ اس نے نورالعین کے چہرے پہ آئے بال ہٹاتے انہیں ہاتھوں سے سلجھایا تھا تو اس نے فون کال کے بارے میں بتایا تھا۔ زاویہ کے ماتھے پہ ایک چکن زدہ سلوٹ نمودار ہوتے ہوئے غائب ہوئی تھی۔ ہو سکتا ہے کوئی رانگ نمبر ہو، لیکن شاہ آپ کا ایکسیڈنٹ، یہ کوئی انسیڈنٹ ہو سکتا ہے، اسے سر پہ سوار کرنے کی ضرورت نہیں ہے نورے جہاں، اور نہ ہی کسی اور سے اس کا ذکر کرنا ہے آپ نے، اوکے؟
زاور نے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتے آہستگی سے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھامے دبایا تو وہ محض سر ہلا کے رہ گئی تھی۔ یہ محض اتفاق نہیں تھا، اس بات کی گواہی تو اس کا دل بھی دے رہا تھا۔ کہیں نہ کہیں اس کے ذہن میں پھر سے مریم شاہ کی جانب سے کھٹکا محسوس ہوا تھا۔ دروازہ نوک ہونے کی آواز پہ زاور شاہ نے اس سے فاصلہ بنایا تھا، جبکہ اس کے جی آ جائیں کہنے پر سائرہ شاہ ٹرے میں گرم دودھ لے آئیں تو ان کے پیچھے بڑی اماں، شاہو جان، شہیر اور شاہ نواز بھی تھے۔ زاور نے شکوہ کناں نظروں سے سائرہ کو دیکھا تھا۔ "دس از ناٹ فیئر چچی جان"، بڑی اماں اور شاہو جان کے پرفکر انداز پہ اس نے بے ساختہ شکوہ کیا تھا۔ "میرے دل میں ہول اٹھ رہے تھے بچے، جانے کتنی چوٹیں آئی ہوں گی، اور آپ ہم سے چھپا کے بیٹھے ہوں"، سائرہ نے تسلی بھرے انداز میں کہتے اسے دودھ پکڑایا تھا، جبکہ وہ بڑی اماں اور شاہو جان سے پرومسز لینے لگا تھا کہ یہ بات سمینہ شاہ تک نہ پہنچے۔ باقی کا وقت اس نے سب کے سامنے خود کو بالکل ٹھیک ثابت کرنے میں لگایا تھا۔ وہ آج وقت سے پہلے ہی آفس سے نکل آیا تھا کیونکہ زمل اور نور العین کو چھٹی تھی، اس لیے آفس سے سیدھا گھر جانا تھا، پر روڈ کراس کرتے گداگروں کے بچوں کو بچانے کے چکر میں اس کا گاڑی پہ کنٹرول کھویا تھا۔ باوجود کوشش کے بھی بریک لگانے کے چکر میں گاڑی کے ٹائر چرچرا اٹھے تھے، تو وہیں اس کا سر بری طرح ڈیش بورڈ سے ٹکرایا تھا۔ ہاتھ اور کندھے پر بھی خراش پڑی تھی۔ بظاہر تو یہ عام سا تھا، لیکن شاہ مینشن میں آئی کال اسے کافی گھمبیر کر رہی تھی۔ نور العین کمرے میں آئی تو وہ شرٹ اتارے آئینے کے سامنے اپنے شولڈر کا جائزہ لے رہا تھا۔ ایک پل اسے لاج آئی تھی اور تو دوسرے ہی پل اس کے لیفٹ شولڈر پہ پڑے نیل کو دیکھتے وہ گھبرا کے اس کے پاس آئی تھی۔ "شاہ، یہ چوٹ"؟ "کچھ نہیں ہے یار، شاید اسٹیئرنگ سے ٹکرانے کی وجہ سے ہو رہا ہے، پر کوئی درد نہیں ہے، ڈونٹ وری"۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنی تکلیف کو چھپایا۔ "ہم مما سے میڈیسن لے کے آتے ہیں"۔ وہ فوراً واپس جانے کو پلٹی تھی، پر زاور نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے جانے سے روکا تھا۔ "ہماری ہر مرض کی شفائی دوا آپ ہیں نورے جان، تو پھر کسی اور دوا کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے پاس رہیں، ہر مرض درد رد بلا ہوگا"۔ اس کی پیٹھ اپنے سینے سے لگائے زاور شاہ نے اس کے بالوں میں لگی پن نکالتے بکھرے بالوں میں اپنا سر چھپاتے ہوئے کہا تھا۔ "شاہ، آپ اتنی گہری چوٹ کو اتنا لائٹ کیسے لے سکتے ہیں"؟ وہ اس کے جسارت زدہ ہاتھوں کو تھامے بولا تھا۔ "آپ اپنی ڈاکٹری آخر ہم پہ ہی کیوں آزمانا چاہتی ہیں"؟ پتہ نہیں چلا تھا کب نور العین کے ہاتھ اس کی انگلیوں میں ضم ہوئے تھے۔ "شاہ، صرف چند لمحے آپ میری انگلیوں میں انگلیاں ڈالیں تاکہ مجھے محسوس ہو سکے زندگی انتہا کی خوبصورت ہے نورے جاں۔ میرے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دیں تاکہ مجھے یہ جاننے میں آسانی ہو سکے سکون کا موجب آپ کا لمس ہے۔ اغرس یدی کفی یدی وعطان الحیات نور العین"، اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیجیے، مجھے زندگی بخش دیجیے نور العین۔ اس کی قربت سے نشہ پاتے زاور شاہ کی بوجھل آواز اور گرم سانسوں کا اتار چڑھاؤ نور العین کی دھڑکنوں کو دھڑکا گیا تھا، تو وہیں زاور شاہ نے اس کی نازک مومی انگلیوں کو اپنے مردانہ ہاتھوں میں جکڑتے اس پہ جھکتے اپنے لبوں سے لگایا تھا۔ وہ ایک بار پھر سے سب بھولنے لگی تھی۔ وہ شخص جو اس سے مسیحائی چاہتا تھا، وہ خود اس کی دھڑکنوں کے سر تال کا جادوگر تھا جو انہیں سرور بخش رہا تھا، تو وہیں وہ اس شخص پہ بھروسہ رکھتے اس کی محبت کی قید کو بخوشی قبول کر رہی تھی۔ "آپ ہماری بالکل نہیں سنتے ہیں، ہم بھی ناراض ہو سکتے ہیں پھر"۔ اس کی باہوں کے گھیرے میں کسبت آتی نور العین نے دھمکی دی تو زاور نے ایک پل میں اسے گھمایا تھا، اور اس کا سہارا لینے کو زاور کے سینے پہ ہاتھ دھر گئی تھی۔ "اچھا تو پھر ناراض ہو کے دکھائیں"، پرشوق سا بولا تھا۔ "شاہ"۔ "حکم میری سرکار"۔ وہ شرارت بھرے انداز میں بولا، جبکہ اس کے انداز پہ نور العین بلش کر کے رہ گئی تھی۔ "میڈیسن لائیں ہم"؟ وہ اس کے سینے سے نگاہیں چرائے بولی تھی۔ زاور نے گہری سانس بھری تھی۔ بہرحال اس کی شفا بر ہاتھوں کی ضرورت تو تھی۔ "اوکے ڈاکٹرنی صاحبہ، جو حکم آپ کا، بیمار مریض حاضر ہے"۔ زاور نے اس کی جبیں پہ بوسہ دیتے اسے آزاد کیا تو وہ فوراً باہر کو لپکی تھی۔ واپس آئے تو اس کے ہاتھوں میں مرہم تھا جو اس نے زاور کی طرف بڑھایا۔ "سوری ڈاکٹرنی صاحبہ، ہم اس کا استعمال نہیں جانتے، لہٰذا اچھے ڈاکٹر کے فرائض انجام دیتے ہوئے اپنی خدمات پیش کریں"۔ زاور کچھ زیادہ پھیل رہا تھا، وہ اسے آنکھیں دکھا کے رہ گئی، جبکہ وہ بیڈ پہ اوندھے منہ لیٹا تھا۔ "عیادت کو میری آ کر وہ یا تاکید کرتے ہیں، تجھے ہم مار ڈالیں گے، نہیں تو جلد اچھا ہو جا"۔ اپنے کندھے پہ مساج کرتے اس کے مخملی ہاتھ تھامے اس نے بے ساختہ کہا تھا، جبکہ نور العین نے اسے خفگی سے دیکھا تھا۔ "ہم نہیں کر رہے ہیں"۔ اٹھنے لگی تھی جب زاور نے ایک ہی جھٹکے سے اپنے پاس گرایا تھا۔ "لیکن ہمارے پاس کرنے کو بہت کچھ ہے"۔
وہ زومانی انداز میں بولا تھا کہ کیا؟ اس کی کاجل بھری آنکھوں میں لالیاں بکھر رہی تھیں۔ بہت سارا پیار۔ زاور نے خفیف سی شرارت کرتے اسے زیر کیا تو وہ چھوئی موئی حالت میں گئی تھی، مگر زاور شاہ کے قریب ہوتے اس کی محبت کی شدتوں سے بچنا کہاں آسان تھا۔ وہ محبت جو کبھی کبھی کڑے امتحان میں ڈال دیتی ہے۔ کمرے میں نور العین کی وقفے سے گونجتی بھینچی بھینچی ہنسی زاور شاہ کے تن من کو سرشار کر رہی تھی۔ آج نور العین کا لاسٹ ایگزام تھا اور زمل کے ایگزام شروع ہونے لگے تھے۔ وہ نور العین کو اپنی موجودگی کا پتہ بتاتے ہوئے لائبریری سے نکل رہی تھی جب مریم شاہ اس کے سامنے آ رکا تھا۔ کیسی ہیں مسز؟ میری نیندیں نوحہ پیٹ رہی ہیں۔ تم نے تو جیسے خوابوں میں بھی ملنے نہ آنے کی قسم کھا رکھی ہے۔ یوں ہی مجھے بے گھر رکھنے کا کب تک ارادہ ہے؟ کاٹن کے بلیک شلوار قمیض اور کندھے پہ رکھی شال سے اس کی لکس میں بڑا چینج نظر آ رہا تھا۔ داڑھی کی بڑی لینتھ دیکھتے وہ ایک دم چونکی تھی۔ اس نے زاور شاہ جیسی لکس اپنائی تھی، وہ بالکل زاور شاہ کی کاپی لگ رہا تھا۔ صرف ڈریسنگ چینج کرنے اور داڑھی سے اس کی پرسنالٹی میں اتنا بڑا فرق آیا تھا۔ مریم شاہ نے خاموش نظروں سے اپنا جائزہ لیتی زمل کو مسکراتی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ حیران ہونے کی بات تو نہیں ہے۔ ہر سفر میں آپ کا ساتھ نبھانے کے لیے آپ کا من پسند بننا ضروری تھا، سو یہ ہر بار بھی آزما کے دیکھتے ہیں۔ ہم بھی خود پہ زاور شاہ کی پرچھائی لگا کے دیکھتے ہیں۔ اس کی طرف قدم بڑھاتے مریم شاہ کا پر اصرار سا انداز اسے بے حد برا لگا تھا۔ وہ بنا کوئی جواب دیے اس کی سائڈ سے گزر جانا چاہتی تھی۔ جب اس کی ارادوں کی جانچ پاتے مریم نے فوراً اس کا بازو تھامے اپنے سامنے کیا تھا۔ آج تک میرے اندر لوگوں کی نفرت تھی، سو اس نے مجھے مضبوط بنایا، لڑنا، آگے بڑھنا اور نہ جھکنا سکھایا۔ لیکن پھر میں نے محبت کی، سو میں نے جانا ہم جب بھی ہارتے ہیں محبت سے ہارتے ہیں۔ آج ہارا ہوا مریم شاہ تمہارے سامنے ہے زمل شاہ۔ آج تم مجھے نہیں ٹھکرا سکتی۔ دیکھو میں ویسا ہی ہوں جیسا تم چاہتی تھی۔ مضبوط لب و لہجہ لیے اسے ہرانے کے سارے ہنر سے لیس ہو کے آیا تھا۔ آپ کبھی زاور لالا جیسی نہیں ہو سکتے ہیں مریم شاہ، بھول کے بھی مت سوچئے گا، کیونکہ آپ کی اوقات زاور لالا کی پرچھائی کی جتنی بھی نہیں ہے۔ جانے کیوں اپنی حدود سے بڑھتے اس کا گریبان تھام گئی تھی۔ مریم نے بغور اس کا پر اعتماد انداز دیکھا۔ وہ اس کے اتنے قریب آ چکی تھی کہ اس کی سانسوں کی مہک تک محسوس کر سکتا تھا۔ زیادہ پاس مت آنا۔ میں وہ تہہ خانہ ہوں جس میں شکستہ خواہشوں کے ان گنتا سیب بستے ہیں، جو آدھی رات روتے ہیں اور آدھی رات ہنستے ہیں۔ ایسا نہ ہو ان زنجیروں میں آپ مستقل الجھ ہی جائیں اور رہائی کو کوئی راہ نہ ملے۔ اس کی گہری مسکراہٹ پہ زمل نے اسے 100 صلواتیں سنائی تھیں، جبکہ مریم نے اپنی گریبان پہ دھرے اس کے ہاتھوں پہ اپنے ہاتھ رکھے تھے۔ اسے جیسے کرنٹ چھو گیا تھا، ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکالا تھا۔ میں بہت خود غرض ہوں، بے صبر اور تھوڑی غیر معمول بھی۔ میں خطائیں کرتی ہوں، حواس کھو دیتی ہوں اور مجھے سنبھالنا بہت مشکل بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ مجھے میرے بدترین حالات، میرے زوال میں نہیں سنبھال سکتے تو آپ کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ آپ میرے لیے میرے بہترین وقت میں بھی میرے ہرگز مستحق نہیں ہو۔ مریم شاہ، اس کے تڑاق انداز پہ ایک شکن بھی اس کے ماتھے پر نہیں آئی تھی۔ تمہارا بہترین وقت کسی اور کا خیر وقت بھی بن سکتا ہے میری جان۔ کیا تمہارے لالا نے ایک ٹرائل نیوز تمہیں نہیں سنائی تھی؟ میری تو خواہش ہے اس باب کا خاتمہ کرنے کا، کیونکہ ایک اور غلطی کر چکے ہیں تمہارے لالا جان، مجھے تمہارے وکیل کی حیثیت سے انفارمل خلا ریمائنڈر بھیج کے۔ جس دن میرے صبر کا پیمانہ چھلکا اس دن شاہ پیلس والوں کو سر پکڑ کے رونے کے سوا کچھ نہیں بچے گا میری جان، کیونکہ ان کے گناہوں میں اضافہ ہی ہو رہا ہے، کوئی حتمی خلاصہ نہیں۔ وہ اس کے کانوں کے پاس جھکتے رازدارانہ انداز میں بولا تھا۔ زمل کے چہرے پہ ہوائیاں سے اڑی تھیں، تو وہی اس کی تلاش میں آئی نور العین کے چہرے سے خون نہیں چڑھا تھا۔ تو اس کا شک صحیح تھا، زاور شاہ کے ایکسیڈنٹ کے پیچھے مریم شاہ کا ہی ہاتھ تھا۔ زمل نے مریم شاہ کو پیچھے دھکیلا تھا تو وہ لڑکھڑاتے ہوئے بھی سنبھلا تھا۔ خواہش کیسی بھی کیوں نہ ہو، اسے لگام ڈال کر نہ رکھی جائے تو کافی گھمبیر صورتحال سے نمٹنا پڑ جاتا ہے مریم شاہ۔ جیسے ایک انسان اوور ایٹنگ کر کر کے زیادہ کھا کھا کر وزن چڑھا تو لیتا ہے، لیکن اتارتے سمے معلوم پڑتا ہے خود کو کس مشکل میں ڈال بیٹھے ہیں۔ گناہوں کا بھی یہی حساب ہے، انسان کرتا جاتا ہے، لیکن جب بھرنے کا وقت آئے گا تب احساس ہوگا یہ کیا کر آئے ہیں اپنے ساتھ۔